أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صلوات. حضرات محترم، یہ ایام ازاں ہیں اور یہ مجلس اس عظیم خاتون، تاریخ انسانیت و بشریت کی عظیم ترین خواتین میں سے ایک عظیم خاتون جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے تعلق سے انسان کیا کہے، اور الفاظ یقیناً انسان کے پاس نہیں ہیں. آپ جب ان ذوات مقدسہ کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے عالم انسانیت کو ہر خیر اور خوبی کے تحفے دیے، اور پیغمبر اسلام نے خود فرمایا تھا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو کوئی اپنی قوم کے لیے لے کر نہیں آیا اب تک. تو خاتم النبیین، آخری نبی بن کر آئے، اور تمام انبیاء اور مرسلین کی محنتوں کا خلاصہ پیغمبر اسلام کا پیغام تھا. مگر پیغمبر اسلام نے جو کچھ پہنچایا اس کا خلاصہ کربلا کا پیغام تھا، اور کربلا میں جو کچھ حسین نے پہنچایا اس کا خلاصہ زینب کے خطبے تھے. ابھی 40 گزرا ہے، 40 اور زیارت 40. کیا وجہ ہے کہ جو زیارت 40 کی اتنی تاکید ہے؟ حالانکہ زیارت عاشورہ کی بھی بے انتہا تاکید ہے، بلا شبہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، دونوں میں کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. لیکن زیارت 40 کی تاکید کیوں ہے اتنی؟ اس کی بہت تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن میں بس اشارہ کر کے گزروں گا. زیارت 40 بہت مختصر زیارت ہے، اور زیادہ اعمال نہیں ہے 40 کے دن، بس یہی ایک عمل ہے، یہی اعمال 40 ہے کہ ایک زیارت ہوتی ہے اور 2 رکعت نماز زیارت بس. اور زیارت بھی بہت ہی مختصر ہے، اور اس کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمانا امام کا یہ فرمانا کہ 5 علامات میں سے مومن کی ایک علامت ہے، یہ مومن کی علامات میں سے ہے. دیکھیں، یہ بات کوئی بھی امام کہے تو ہمارے لیے ہر امام کا قول ظاہر سی بات ہے حکم خدا ہے، اس لیے کو من اللہ ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی بات کرتا ہے من جانب اللہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے
وہ پیغمبر سے آیا ہے اور پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک تسلسل ہے اور ہمیں اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قول معصوم ہمارے لیے حجت ہے، کسی بھی معصوم کا قول، لیکن 11ویں امام کے اقوال بہت اہم پہلو رکھتے ہیں، ایک خصوصی پہلو رکھتے ہیں دیگر ائمہ کے اقوال کے مقابلے میں۔ اس کو ہم کئی بار امام ہی کے تذکرے میں مختلف پہلوؤں سے عرض کر چکے ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے عرض کرنا وہ یہی ہے کہ ہر امام نے اپنا ایک پیغام دیا، لیکن جو بھی امام آتا رہا اور پیغام دیتا رہا، اس کے بعد اس بات کی امید تھی کہ جو کچھ رہ گیا ہے وہ بعد کا امام آ کر اس کو پورا کر دے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ 11ویں امام جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ بات دے رہے ہیں کہ اب اس کے بعد غیبت کبریٰ کا دور بھی شروع ہوگا، غیبت صغریٰ پھر غیبت کبریٰ، ایک طویل دور شروع ہونے والا ہے۔ جب تک امام کا ظہور ہو، امت کو اور ملت کو اس پورے پیریڈ کے لیے تیار کرنا ہے امام کو، اور امام کا جو بھی پیغام ہے وہ پوری امت کے تربیت کے لیے ہے اس وقت تک کہ جب تک امام غائب ظہور نہ فرما لیں۔ اب امام کا یہ کہنا کہ 5 علامات ہیں مومن کی، ان میں سے الصلاۃ 51، 51 رکعت نماز۔ اب تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو نمازی ہوں، عزادار نہیں ہوں، اور فوراً فرمایا کہ وزیارت الاربعین، 40 کی زیارت، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں عزادار ہوں، نمازی نہیں ہوں۔ مومن کی علامات میں سے امام نے ان دونوں کو شمار فرمایا۔ اس کے بعد التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں نے اس کو علامت بنایا تھا اور یہ علامت بن گیا تھا، تو اور دوسرے افراد کی علامت یہ تھی کہ وہ بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اغیار سے مشابہت پیدا نہ کرو کسی بھی معاملے میں، ایسا کوئی کام نہ کرو اٹھنے بیٹھنے بولنے پہننے میں کہ جس سے اغیار کی نقل ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اور پھر تختم بالیمین اس لیے بھی کہ بھئی 2 ہی ہیں، یا اصحاب یمین ہیں یا اصحاب شمال ہیں۔ تو اصحاب یمین ہی رہتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی اور ایمان کے لحاظ سے باطنی اعتبار سے بھی۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ اب چونکہ حدیث آگئی اس لیے مجھ کو اس کو پورا پڑھنا ہی ہے اس حدیث کو۔ والتختم بالیمین والجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مومن زور سے پڑھتا ہے، بآواز بلند پڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اغیار نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہیں اور آپ سن نہیں سکتے بسم اللہ، لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازوں میں بھی کہ جس میں اخفات ہے، یعنی آہستہ آپ کو سورے پڑھنے ہیں، آپ سورے آہستہ پڑھیں لیکن بسم اللہ کو آپ بآواز بلند پڑھیں۔ اس میں بھی بہت سا فلسفہ پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ ہی کو زور سے کیوں پڑھا جائے، اس لیے کہ بسم اللہ میں کوئی ایسا راز ضرور پوشیدہ ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور اس کو جب بیان کیا جائے تو بآواز بلند ہی بیان کیا جائے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ وتعفیر الجبین، اور پیشانی کو مٹی پر رکھنا، یہ مؤمنین کی علامتیں ہیں، مؤمنین خالصین کی علامتیں ہیں۔ یہ 5 جن میں مستحبات اور واجبات کو سب کو امام نے جمع کر دیا ہے۔ علامات مومن 5، ان میں زیارت الاربعین، 40 کی زیارت کو
مومن کی علامت کیوں قرار دیا؟ اس پہ غور کرتے رہیں تو بہت سے اسباب آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن جو واضح اور ظاہری سبب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا مجمع 40 میں ہوتا ہے زیارت حسین کے لیے، اتنا عاشور کو بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس کا سبب یہ ہو کہ عاشور کے موقع پر لوگ اپنے اپنے عزا خانوں میں مصروف رہتے ہیں، عزاداری میں، اور 40 میں آتے ہیں. یہ ایک سبب آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بہرکیف سب سے بڑا مجمع زیارت کے لیے جو آتا ہے وہ 40 کو آتا ہے. اس لیے کہ اگر 40 کی تاکید نہ کی گئی، دیکھیں 40 کی تاکید کس لیے ہے، تو دو چیزیں ہیں. ایک وہ ہے جس کو حسین نے بچایا، ایک وہ ہے جس کو زینب نے بچایا. اسلام کو حسین نے بچایا، حسینیت کو زینب نے بچایا. حسین کے لیے ایک دن ہے، زینب کے لیے ایک دن ہے. عاشور حسین کا ہے، 40 زینب کے لیے ہے. فرق نہیں ہے، میں فرق نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے جس پر ایمفیسائز اماموں نے کیا ہے، انہیں اس پہلو سے غور کرنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے. 40 کچھ نہیں سوائے عزاداری کے. عزاداری کا نام 40 ہے، اور 40 تاکہ 40 دن گزر جائیں، کوئی یہ نہ کہے ارے روز ماتم کرتے ہیں آپ، 40 دن تک ماتم ہوتا ہے. امام نے 40 کا ذکر، جی ہاں 40 دن کے بعد بھی ذکر اسی انداز سے تازہ ہونا چاہیے. اور زیارت 40 کو علامات مؤمن میں شمار فرما کر امام نے گویا یہ پیغام دیا کہ بھئی عاشور کو تو ہو سکتا ہے کوئی وہ انسان بھی حسین کا ذکر کر لے جو صرف انسان ہے، اس لیے کہ حسین کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا. تو عاشور کو کوئی حسین کو یاد کر سکتا ہے، کوئی بھی یاد کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان حسین کا ذکر کر سکتا ہے. ایک عظیم انسان تھے یہ سوچ کر، اور امام تھے یہ بھی سوچ کر، اور صرف فرزند رسول تھے یہ بھی سوچ کر. دنیا کا ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو ہر قوم پکار سکتی ہے ہمارے ہیں حسین اپنی قوم رہ کر. توجہ کیجئے گا، خود وہ جو کچھ ہیں وہ رہ کر، ہندو ہیں وہ رہ کر حسین کو آواز دے سکتے ہیں، عیسائی رہ کر حسین کو آواز دے سکتے ہیں. تو جو شخص ہے وہ رہے گا مگر حسین کو پکارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین انسانیت کے رہبر ہیں. مگر 40 مخصوص ہے ان کے لیے جو حسین کی معرفت رکھتے ہیں. اب 40 میں صرف وہی زیارت 40 کر سکتا ہے جو حسین کی معرفت رکھتا ہو، امام منصوص من اللہ کے طور پر. اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب وہ زیارت 40 پڑھے. زیارت 40 جب پڑھے گا تو عزاداری کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری وہی کر سکتا ہے جس نے فلسفہ کربلا کو سمجھ لیا ہو. اور اس کے لیے دیکھیں، میں تاکہ طول نہ ہو اور گفتگو کسی اور رخ پہ نہ چلی جائے، میں آپ کو ایک جملہ زیارت 40 کا پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ زیارت 40 کیا ہے اور جناب زینب نے کیا دیا ہے انسانیت کو. بلکہ 3 جملے ہیں مربوط، موضوع ایک ہی ہے. کتنی چھوٹی زیارت ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، توجہ کیجئے گا. زیارت 40 کتنی مختصر سی زیارت ہے. بہت زیارات ہیں ماشاءاللہ، اور ہر زیارت کی ایک شان ہے. زیارات جامعہ جو ہیں جن میں فضائل اور مصائب دونوں کے رخ اعلیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت جتنی ہماری یہ زیارات ہیں یہ مروی ہیں ائمہ علیہم السلام سے. آپ کھڑے ہو کے سلام کریں کسی کو، اور ایک امام ہم کو سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سلام کرو امام کو. تو زیارت 40 میں کیا ہے آخر؟ بظاہر وہی ریگولر جملے ہیں سلام کے، لیکن ایک چیز ہے، ایک سلوگن ہے اس میں، بس اس کو توجہ کیجئے گا.
اور اس سلوگن کو اپنا زندگی بھر کا سلوگن بنائیں. اور وہ 3 جملے ہیں جس کا تیسرا جملہ ہے وہ ایک سلوگن. وہ کیا ہے؟ اسی لیے جب ہم نے زیارت پڑھی ابھی زیارت 40 اور ہم ہی پڑھ رہے تھے تو جب ہم اس جملے پہ پہنچے تو ہم نے سب سے کہا نہیں اس کو دہرائیے کم سے کم 7 مرتبہ. پورا مجمع بآواز بلند اس کو دہرائے، اس لیے کہ یہ ہمارا شعار ہے، ہمارا سلوگن ہے یہ. اور ہو سکتا ہے کہ امام نے اسی جملے کے لیے کہا ہو کہ زیارت 40 مومن کی علامت ہے. یہ جملہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، یہ صرف اہل بیت کے چاہنے والے کہہ سکتے ہیں. اور زندگی کا خلاصہ ہے، آپ کی زندگی جب سے پیدا ہوئے اور جب تک انتقال ہوگا اس وقت تک پوری زندگی کا خلاصہ ہے جملہ. ترجمہ بھی پڑھا ہوگا آپ ماشاءاللہ، جب زیارت پڑھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس میں ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سو سمپل، بہت اہم. اب میں کتنی اس پر تاکید کر رہا ہوں کہ بھئی یہ پوری زندگی کا ہماری خلاصہ ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ یہ جملہ اس کے سامنے بیان کر دیں، سمجھ میں آ جائے گا آپ کون ہیں. تو آپ زیارت پڑھ رہے ہیں امام کی، زیارت 40 میں پڑھتے پڑھتے آپ اس جملے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معکم معکم لا مع عدوکم. یہ ہے تشیع، یہ ہے مذہب اہل بیت اور یہ ہے اسلام. معکم معکم لا مع عدوکم. مولا کو سلام کر رہے ہیں آپ، سلام کرتے کرتے فرماتے ہیں آپ مولا معکم معکم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. لا مع عدوکم، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. اب یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں سامنے رکھیں اس جملے کو اور سوچیں کہ کیا ہم جب کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. اس کو ہمیں زبانی بھی کہنا ہے بار بار اور عملاً بھی اس کو ثابت کرنا ہے بار بار. اسی کا نام پورا اسلام ہے. بس پورا دین یہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں. اب اس کے بعد اس جملے کو لے کے آپ تاریخ کے جس رخ پر، جس موڑ پہ آپ کھڑے ہو جائیں آپ کامیاب ہیں، اس لیے کہ سخت امتحانات ہوں گے. تصور کیجئے، میں ابھی جہاں مجلس سے پڑھ رہا تھا تو بہت ایک اہم موضوع تھا جو میں نے اختیار کیا تھا، اور انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے اس موضوع کو تفصیل سے پڑھوں گا. اس کے تعلق سے کچھ تھوڑا بہت کچھ میں نے گھروں کی مجلس میں بیان کیا ہے. لیکن ان مجالس میں آخری مجلس میں ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کو ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، ایک فارمولہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آج کے دور میں ضروری ہے کہ آپ تجربے سے، ایکسپیریمنٹ سے اس کو ثابت کریں کہ بھئی یہ جو میرا نظریہ ہے یہ صحیح ہے. تو آپ لیب میں جاتے ہیں، جو بات آپ بڑے پیمانے پہ ایک بات کہہ رہے ہیں اس کو چھوٹے پیمانے پر ثابت کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھو یہ ہے ایکسپیریمنٹ، اسی کا نام سائنس ہے. تو سائنٹیفکلی آپ جب کسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ معکم معکم لا مع عدوکم، یہ ایک فلسفہ ہے اور یہی پورا دین ہے، یہ پورا اسلام ہے. اسی کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا. اگر میں صرف اسی پر گفتگو کروں نا، معکم معکم لا مع عدوکم، تو پوری مجلس اسی پہ ہو جائے، بلکہ عشرہ اس پر ہو جائے کہ بھئی اے اہل بیت ہم بس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ، تاکیداً معکم معکم، تاکیداً بس صرف آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کے ساتھ کبھی. اور اس کو اللہ نے اس وقت سے شروع کیا، اس وقت سے اس کا آغاز ہوا جب کوئی انسان تھا ہی نہیں زمین پر. اللہ نے کہا کہ بس میں یہ سلوگن سننا چاہتا ہوں ہر انسان سے، اور انسان سے نہیں، فرشتوں سے بھی. اسی لیے پیدا ہوتے ہی حکم دیا سجدہ کرو سب. یہ سجدہ نہیں تھا، یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ معکم معکم، یعنی اللہ کی حجت کے ساتھ تم کو رہنا ہے.
اس کے مخالف کے ساتھ نہیں رہنا ہے. مخالف کون ہے؟ شیطان. جناب زینب نے اپنے خطبوں میں اس کا اشارہ کیا. اگر وقت ملا تو میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. تو معکم وہاں سے لے کر اور اس کے بعد آپ جتنے واقعات آپ دیکھیں گے تاریخ کے، ہسٹری کے، ہر ایک میں آپ کو یہی نظر آئے گا، یہی فلسفہ نظر آئے گا، معکم معکم لا مع عدوکم. تو یہ ایک جملہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے، مگر اس سے پہلے دو جملے اور ہیں. لعن اللہ امتا لعن اللہ من قتلک، وہاں کے جملے یہ ہیں، لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. یہ ایک جملہ ہے زیارت 40 کا. لعنت ہے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہے اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا، لعنت ہے اس پر جس نے ظلم کو سنا اور خاموش رہا. توجہ آپ کی. یہ ایک جملہ ہو گیا مومن کی علامات میں بنایا جا رہا ہے اس زیارت کو. اور اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اغیار اگر اس فلسفے کو نہیں سمجھیں تو نہ سمجھیں. ہمارے درمیان اگر ایسے افراد پیدا ہو جائیں جن کے دل میں سافٹ کارنر ہونے لگے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر لعنت اللہ نے کی ہے، رسول نے کی ہے، تمام انسانوں نے کی ہے قرآن کی روشنی میں، اور اسے علامات مؤمن میں قرار دیا گیا ہے. اور نہ صرف اس کو بھئی وہ تو وہ تھے وہاں، نہیں، جو آج بھی اس کو سنیں وہ کہ ہوا تھا، چلیں اٹ از اوکے. یعنی آج بھی جو کسی کے اس وقت اس مظلوم کے قاتلوں کو نہ صرف سافٹ کارنر، اگر آج کوئی یہ کہنے والا مل جائے کہ رضی اللہ عنہ، یزید کو کہا کہ نہیں کسی نے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو اب نہ صرف اس پر لعنت ہے کہ جس نے اس وقت قتل کیا تھا، آج جو اس قاتل کی تعریف کرے اس پر لعنت کرنا علامات ایمان میں سے ہے. اور یہ ایسے جاہل ان پڑھ جنہیں قرآن تک نہیں آتا، یہ ذاکر نائک چند آیت قرآن کی اس نے رٹ لی ہیں، اصل کا کام ہی رٹنا، اور اسے قرآن نہیں آتا. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں آتا، اور سن لے، اور یہ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے اور وہ بھی سن لے خود. پہلے میں اس کو مکمل کر دوں. تو یہ ایک جملہ ہوا. کیا جملہ ہوا؟ یہ زیارت 40 پر گفتگو ہو رہی ہے، جو لوگ بعد میں آئے ہیں. تو ایک جملہ یہ ہوا، کیوں علامات مومن میں ہے زیارت 40؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لعنت کرنا، لعنت، ایسا لگتا ہے کہ جیسے استغفر اللہ کوئی گالی دے رہا ہے، یعنی خلاف ادب ہے، آداب کے خلاف ہے، آپ لعنت کی بات کر رہے ہیں. لعنت ایک ڈراؤنی شے بنا دی ہے. جی نہیں، لعنت ایک مقدس عبادت ہے، ایک مقدس عبادت ہے. اور اگر خلاف آداب ہے تو کون سے آداب؟ اگر خلاف اخلاق ہے تو کون سا اخلاق؟ کس اخلاق کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اخلاق صرف قرآن سے سیکھا ہے، اور عین مطابق اخلاق قرآنی ہے لعنت. اب قرآن کے مقابلے پہ کوئی کتاب آئی ہو ان کے اخلاق کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو پہلا جملہ یہ ہوا. اس جملے میں بھی 3 ہیں حصے، اس کی تشریح ہو سکتی ہے مگر میں سب کو چھوڑ رہا ہوں. تیسرے جملے کے بعد، اس تیسرے لفظ کے بعد، بلکہ ٹکڑے کے بعد، پہلے جملے کے تیسرے ٹکڑے کے بعد اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں لعنت؟
ضرورت کیا ہے اس لعنت کی؟ تو پھر فوراً آتا ہے دوسرا جملہ. پہلا جملہ کیا ہے؟ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک. سمعت صرف سنا اس نے، اور اس نے کہا اوکے فرضیت بہ، اس نے کچھ نہیں کہا، رضیت بہ، جا کر ان کی مدد بھی نہیں کی، راضی ہو گئے، اٹس فائن، ہونے دیں ہونے دیں، ہو گیا تو ہو گیا، رضیت بہ. اس کے بعد ہے کہ انی، دیکھیں، اور یہ چیز آپ کو دوسری زیارات میں بھی اس طرح کے جملے ہیں موجود، لیکن میں زیارت 40 کے اوپر تاکید کر رہا ہوں. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہوں؟ کہا اس لیے کہ میری دوستی اس سے ہے جس کی آپ سے دوستی ہو، اور میری دشمنی اس سے ہے جس سے آپ کی دشمنی ہو. اب اس میں ایک اخلاقی درس بھی ہے. انی ولی لمن والاکم، میں اس کا دوست ہوں جو آپ کا دوست ہے. وعدو لمن عاداکم، یہ دوسرا جملہ ہے، یہ دوسرے ہی جملے کا حصہ ہے. اور اس کا دشمن ہوں جو آپ کا دشمن ہے. تو اب سبب کیا ہم کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھئی سو سمپل، اس لیے کہ اے اہل بیت، جو آپ کا دوست ہے ہم آپ کے جو ہے اس کے دوست ہیں، جو آپ کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں. اب جب دشمن ہے وہ آگے آپ کو قتل کرنے کے لیے، ہم وہاں ہیں نہیں، ہم کیسے ظاہر کریں کہ ہم آپ کے دوست ہیں؟ تو ہم سے جو پوچھتے ہو کیوں لعنت کرتے ہو، ان سے پوچھو لڑنے کیوں آئے تھے. ان سے نہ صرف کربلا میں، کبھی تاریخ کے کسی حصے میں کوئی بھی ان سے جب بھی لڑنے آئے گا، چونکہ ہم ان کے دوست ہیں، ہم اس وقت ہوتے تو فوراً ان کے ساتھ ہوتے، اس سے لڑتے جو ان سے لڑنے آیا ہے. اب ہم تھے نہیں اس وقت، تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم زبان ہی سے ہم اس پر لعنت کریں کہ جو ان سے لڑنے آیا تھا. یہ ریزن دے دیا نا، مگر اس ریزن میں دیکھیں اخلاقی درس کیا ہے، یعنی کیسے ہوتے ہیں اہل بیت والے. انی سلم لمن سالم، میری دوستی صرف ان سے ہے جو آپ کے دوست ہیں، اور میری دشمنی ان سے ہے جو آپ کے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری دوستی اور دشمنی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی میرا دوست ہے نہ کوئی میرا دشمن ہے. جو بھی میرا دوست ہے اس لیے ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، اور جو بھی میرا دشمن ہے اس لیے ہے کہ آپ کا دشمن ہے. یہ ہے وہ اخلاق اہل بیت کا جو ہم کو سکھایا گیا ہے. اس لعنت میں یہ اخلاق پوشیدہ ہے، توجہ کیجئے. اور اگر اس اخلاق کو اپنا لیا جائے، آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ کتنا پاک اور پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے گا. اس معاشرے میں کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی دشمنی، کوئی کینہ، کوئی غیبت، کوئی جھوٹ، کوئی بہتان، کوئی الزام، کوئی قتل، کوئی دہشت گردی رہ نہیں جائے گی اگر سب لعنت کرنے لگیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی معیار رہ جائے گا. اب آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں گالی دیتے ہیں ان کو. کس کو گالی دیتے ہیں؟ گالی ہمارے یہاں منع ہے، گالی ہمارے یہاں شرعاً منع ہے. گالی بالکل صحیح نہیں ہے، نہیں دینی چاہیے. مگر جو لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کبھی گالی نہیں دیتے؟ آپ نے کبھی گالی نہیں دی ہے؟ نہیں، گالی کو ہم انکریج نہیں کر رہے، قطعاً نہیں ہے. امام نے فرمایا ہے، کسی نے امام کے ساتھیوں میں سے معاویہ کو گالی دینا شروع کی، فرمایا نہیں خبردار، ہرگز مت گالی دینا، اس لیے کہ میں تم کو گالیاں نہیں سکھا رہا ہوں. گالی منع ہے، میں بالکل اس کو انکریج نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اس کی حمایت کر سکتا ہوں کسی قیمت پر. مسئلہ گالیوں کا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو بہت ہی آستینے چڑھا کے آتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کبھی گالی نہیں دی؟ کہا نہیں دی تو ہے، مگر وہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو دی ہے جس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا.
میں نے صرف اس کو دی ہے گالی. میں ایسے تھوڑی ہر ایک کو گالی دیتا ہوں, میں کوئی گلیارہ تھوڑی ہوں. میں تو گالی کبھی غصے میں نکل آئی, اس پہ وہ $100 لے کے بھاگ گیا تھا میرے. $100 میری گھڑی وہاں رکھی تھی, لے کے نکل گیا وہ. میں نے اس کو گالی دی ہے, ورنہ میں تھوڑی گالی دیتا ہوں ایسے ہی. میرا اخلاق بالکل بہت اچھا ہے, بہترین اخلاق کا انسانوں میں, گالی نہیں دیتا. اچھا, تو آپ گالی دیتے ہیں صرف اس کو جس نے آپ کے ساتھ چھوٹی موٹی کوئی زیادتی کی ہے. یہ زیارت 40 آپ کو اخلاق سکھا رہی ہے. یہ زیارت اخلاق کیا ہے کہ خبردار اپنے کسی دشمن کو برا مت کہنا, اس لیے کہ تمہارا دشمن کوئی دشمن نہیں ہے. اگر برا کہنا ہے تو اس کو کہو جو اہل بیت کا دشمن ہے, اس لیے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے, جو رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اپنے دشمن کو صرف یہ دیکھ لو کہ بھئی اچھا چلو میرے ساتھ اس نے زیادتی کی, کس نے کی؟ اس نے کی. کون تھا وہ؟ دیکھو وہ جو آدمی بیٹھا ہوا ادھر, یا وہ آدمی کھڑا ہوا ہے ادھر, اس نے. اس لیے میں نے انگلیاں ذرا اوپر اٹھا کے کہیں گے, کہیں ادھر ادھر اشارہ نہ ہو جائے. اس نے دیکھو, اس نے مجھ کو برا کہا, اس نے برا کہا. میں ذرا یہ دیکھ لوں, یہ اہل بیت کو تو برا نہیں کہتا, یہ اہل بیت کا تو دشمن نہیں ہے. کہا نہیں, اہل بیت کا تو نہیں ہے, مگر میرا دشمن ہے. میں اس سے بات بھی نہیں کرتا, ایک زمانہ ہو گیا میں بات نہیں کرتا. یہ آدمی مجلسوں میں نہیں آتا, یہ آدمی مذہبی نہیں ہے. کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مجلسوں میں آتا ہے, مگر میرا دشمن ہے. بس ختم ہو گئی بات. دیکھو اصول یہ بناؤ کہ میرا دشمن صحیح, میں اس دشمن کو معاف کیے دیتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ میرے مولا کا دشمن نہیں ہے. ہے یہ اخلاق اتنا بلند؟ اتنا بلند اخلاق اسی کا ہو سکتا ہے جو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا جانتا ہو. جو حقیقتاً فلسفہ لعنت سے واقف ہو, اس کا اخلاق اتنا بلند ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کہا یہ میرے دوست ہیں. اچھا دوست ہیں, آپ بڑی دوستی ہے ان سے, اچھے تعلقات ہیں. ہماری دوستی, ہم سے کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہماری تو بہت عزت کرتے ہیں, مگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اہل بیت, بلا وجہ ان کی اتنی عظمت بیان کی جاتی ہے. انبیاء بھی کیا ہیں, ہم ایک انسان ہو کے ان سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوا؟ اہل بیت ٹھیک ہے, تھے اچھے لوگ تھے, اب اتنا بھی نہیں جتنا بیان کیا جاتا ہے. تو اہل بیت کو بہت نہیں مانتا یہ آدمی, لیکن مجھے بہت مانتا ہے, اس لیے آج تک ہماری ان سے کبھی کوئی تعلقات خراب ہوئے ہی نہیں. یہ اخلاق نہیں ہے مومن کا. اپنے کو معیار نہ بنائے اپنی ذات کو, اور یہی اصول ہے جو قرآن نے بھی ہم کو دیا کہ بغض ہو اللہ کے لیے, حب ہو اللہ کے لیے. اگر یہ ہو جائے تو گھریلو مسائل سے لے کر گلوبل جو ایشوز ہیں انٹرنیشنل, وہ سب حل ہو جائیں گے چند لمحوں میں, اگر یہ فلسفہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ لعنت کی حقیقت کیا ہے. تو اب پہلے جملے میں کیا کہا؟ لعنت کی. تو کہا کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس لیے لعنت کر رہے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہ ریزن دیا. انی ولی لمن والاکم, جو آپ سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں, چاہے میرا دشمن صحیح. میں کہہ رہا ہوں گھر سے سٹارٹ کریں, کہیں سے سٹارٹ کریں. آپ کا مخالف ہے کوئی بات نہیں, اٹس فائن. اہل بیت کو مخالف نہیں ہے, نہیں ٹھیک ہے, تو جس درگزر کرنے کی کوشش کرو. اور جو آپ کا محب ہے وہ میرا دوست ہے, جو آپ کا دشمن ہے وہ میرے اس سے کوئی تعلقات نہیں, چاہے میں کتنا سلام کرتا ہوں. ایسا کیوں ہے بھائی, یہ کیوں ہے؟ تو پھر وہ تیسرا جملہ آتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے سنا دیا تھا. اس کا یہ کیوں ہے بھائی, آپ نے یہ کیوں معیار بنا لیا بھائی, معیار یہ کیوں بنا لیا, اپنی ذات کو کیوں ہٹا دیا, کیوں صرف اہل بیت سے جو محبت کرے اس سے محبت, جو اہل بیت سے دشمنی اس سے دشمنی, یہ معیار کیوں بنایا؟
تو اب وہ تیسرا جملہ آتا ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ہمارا سب کا سلوگن ہونا چاہیے، معکم معکم لا مع عدوکم۔ ریزن یہ ہے اس لیے کہ ہم ہمیشہ بس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب وقت نہیں رہ گیا وہ ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کا، لیکن اشارہ کر دوں، اور آپ اس کو بہت بار سن چکے ہیں، لیکن جس انداز سے آپ کو اس کو سوچنا ہے، دیکھیں نا کسی بھی شے کے سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے، اینگل ہوتا ہے، ورنہ آپ ماشاءاللہ سے بچپن سے جو مجلس سنتے آئے ہیں، علماء آتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے اسٹائل سے آپ کے سامنے جو ہے اہل بیت کے فضائل پیش کرتے ہیں، ان فضیلتوں کو آپ بار بار سن چکے ہیں، لیکن ایک نئے انداز سے نئے گوشے نکال کر آپ کے سامنے وہ لاتے ہیں۔ ایک نیا پہلو ہوتا ہے ایک سوچنے کا۔ اگر یہ معیار نہیں بنایا، اگر اپنی ذات کو درمیان سے نہیں ہٹایا، اور ہر مسئلے میں، ہر شے میں، ہر آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ہر معاملے میں آپ نے اہل بیت کو معیار نہیں بنایا، اگر کرائیٹیریا اہل بیت نہیں ہے، تو پھر ایکسپیریمنٹ کریں، ہر انسان جا کے گھر میں اکیلا میں سوچ کر کہ بھی یہ میری تاریخ کی ہسٹری کی لیب ہے یہاں رکھی ہوئی، اور میں خود ہی اپنا خون ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیب میں آپ کو دیتا ہوں، کسی ڈاکٹر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی ڈاکٹر کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خون ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ اکیلے میں بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ میں صفین کے جو ہے میدان میں موجود ہوں، لیبارٹری ہے نا، تو آپ اس لیبارٹری میں آ جائیے ہسٹری کی، آپ آ گئے صفین کے میدان میں، بہترین خون ٹیسٹ، اور رزلٹ بھی آپ کو خود مل جائے گا، خود آپ دیکھ لیں گے، اور ٹیسٹ بھی بہت ہی ہائی لیول کا، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے، بہت ہی ہائی لیول کا، بہترین الہی مشینوں کے ذریعے سے، آپ نے کہا کیا اس میں کیا ٹیسٹ ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک مجلس میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے مجھے کال کیا، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ صفین کے میدان میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ مگر یہ ان سے تھا سوال، آپ سے تھوڑی میں سوال کروں گا، استغفر اللہ، میں آپ سے پوچھوں گا آپ کدھر ہوں گے، تو میں آپ کو یہ والا ٹیسٹ دوں گا، ان کو یہ والا ٹیسٹ دیا تھا، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے، ہر شخص کا ٹیسٹ الگ انداز سے ہوتا ہے نا، ان کا یہ ٹیسٹ تھا، ہمارے آپ کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے، ہمارا ٹیسٹ دوسرا ہے، وہ بھی اسی صفین کے میدان میں وہ ٹیسٹ، تو یہ تو اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں کہ کدھر ہوں گے، یہ تو نادانی ہے، پوچھنا ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے، بحث کرنا، ہمیں کوئی بحث کی بات ہے کہ کدھر ہوتے؟ علی کی طرف ہوتے، بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی بات، پیریڈ لگ گیا یہاں، آگے بات ہی مت کرو، علی کے ساتھ ہوتے، رک جاؤ، جوش میں مت آؤ زیادہ، علی کے ساتھ ہوتے کیا؟ بالکل علی کے ساتھ ہوتے۔ اب یہ ٹیسٹ کس کا ہے؟ ان کا ہے جو علی کے ساتھ ہوتے، ان کا نہیں جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم تو کسی طرف نہ ہوتے، نہ ادھر نہ ادھر، ان کو دوسرا ٹیسٹ ہم نے دیا تھا۔ یہاں اب ہمارا ٹیسٹ ہے، نہیں ہم علی کے ساتھ ہوتے، بالکل، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آگے جوش میں، علی کے ساتھ ہوتے، ٹھیک، رک جاؤ، اب جب تم علی کے ساتھ ہوتے تو اتنا ایزی نہیں علی کے ساتھ ہونا، علی کے ساتھ ہونے کے لیے بڑے سخت ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ قرآن کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ ارے واہ، قرآن کی اتنی اہمیت ہے، میں یہی تو کہتا رہتا ہوں، میاں مجلسوں میں بس قرآن پڑھا کرو، یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو؟ جب دیکھو علی کے نعرے لگا رہے ہیں، جب دیکھو قرآن ہونا چاہیے، صرف قرآن ہونا چاہیے، بس قرآن، اور جہاں علی کا ذکر آیا نہیں، قرآن ہونا چاہیے سمجھ کر، رٹ کر نہیں، سمجھو گے، اگر میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ بھی جن لوگوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے، میں کہتا ہوں یہ جملہ کافی ہے کہ قرآن کافی ہے، واقعی یہ جملہ کافی ہے کہ قرآن کافی ہے، مگر واقعی اگر کوئی کہے کہ قرآن کافی ہے تو اس کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کافی ہے تو پھر مانو قرآن کی، جب تم کہو کہ قرآن کافی ہے پھر آؤ گے قرآن کے پاس تو قرآن تم کو لے کر جائے گا اہل بیت کے پاس۔
قرآن تم کو اہل بیت ہی کے پاس لے کر جائے گا. رٹنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے, سمجھنے کے لیے قرآن کو کافی ہے. پھر جو قرآن کہتا جائے اس کو مانتے جاؤ. قرآن کتنا اہم ہے, قرآن کو بلند کر دیا گیا نیزوں پر. 1000 بار کا سنا آپ کا واقعہ ہے, سننے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو, نہ اس لیے سنا رہا ہوں ہاں یہ ہوا تھا اور بعد میں ہوا تھا, یہ بھی نہیں سنا رہا ہوں میں تو. ٹیسٹ, خون کا ٹیسٹ. اگر ایمان اس منزل پر ہے, کتنے لوگ رہ گئے اس وقت, کتنے لوگ تھے؟ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری بات سنو. کریں آپ کی بات, ٹھیک ہے آپ بہت عظیم ہیں, ٹھیک ہے آپ لیڈر ہیں, ٹھیک ہے آپ سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے آپ خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بیعت کی گئی ہے, ایوری تھنگ از فائن. مگر یا علی آپ یہ تو سوچیں ہم آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں, آپ کی بے احترامی نہیں کر رہے ہیں, آپ لیڈر صحیح, مگر آپ دیکھیں قرآن ادھر ہے, قرآن اللہ کا کلام. اب بتائیے ہم ادھر جائیں کہ آپ کی طرف آئیں, کیا کریں ہم؟ تو جب تک انسان کا ایمان اس منزل پر نہ پہنچ جائے کہ علی کو جزو ایمان نہیں حقیقتاً کل ایمان مانے, اور جب کل ایمان مان رہا ہے تو یہ مانے کہ قرآن ایمان میں ہے, ایمان سے باہر نہیں ہے. قرآن کی اہمیت, اللہ اکبر. یعنی مومن کیا مسلم بھی نہیں ہے وہ جو قرآن کی عظمت کو نہ سمجھتا ہو, ٹھیک ہے نا. اب یہ قرآن ہے ایک طرف ہے اور ایک طرف علی ہے. اب ہم ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اپنا, ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں, اور قرآن کیا ہے, سب کچھ اسی میں تو ہے, پورا دین پورا اسلام اسی قرآن کے اندر ہے, مگر لایا گیا ہے علی کے مقابلے پر. اب ٹیسٹ ہم کو لینا اپنا, یہ ان کا کسی اور کا ٹیسٹ نہیں ہے, ہمارا ٹیسٹ. کتنے لوگ رہ گئے, گنتی کے چند افراد جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں جو علی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, ہم سے مطلب نہیں کہ انہوں نے قرآن اٹھایا ہے. انہوں نے کہا قرآن یعنی تم قرآن کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں, ہم چونکہ قرآن کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں, چونکہ قرآن کی اہمیت ہم جانتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہی قرآن جس کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ کہہ رہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر یہاں رسول آ کر کھڑے ہو جائیں جہاں علی کھڑے ہیں, اور کوئی شخص لے کے 10 قرآن اٹھا کے کندھے پر وہاں کھڑا ہو جائے سامنے, تم رسول کی مانو گے یا اس کی مانو گے؟ کہا نہیں جناب رسول کی مانیں گے. بس تو پھر یہاں بھی ہم علی ہی کی مانیں گے. اور پھر سب سے اہم بات ہے, آپ پوچھیں مالک اشتر سے, مالک اشتر کا کمال دیکھیں, ایمان کی وہ منزلیں. انسان جب تک دیکھیں نا, ابھی ہم ٹھیک ہے اہل بیت جیسے بہت سے لوگ, ہم ایسے کیسے ہو جائیں, نہیں ہو سکتے. کس نے کہا تم اہل بیت جیسے ہو جاؤ؟ کس نے کہا؟ غلط ہے کوئی اگر تم سے کہ تم اہل بیت علی جیسے ہو جاؤ, ممکن نہیں ہے. علی جیسا ہونا ممکن نہیں ہے, حسین جیسا ہونا ممکن نہیں ہے, مگر کیا سلمان جیسا ہونا ناممکن ہے؟ کیا ابو ذر جیسا ہونا ممکن نہیں ہے؟ کیا اس دور میں نہیں ہو سکتے ابو ذر جیسے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مگر وہ چیلنجز ہیں سامنے, تو پوچھے مالک اشتر جیسے نہیں ہو سکتے. مالک اشتر دیکھیں تلوار جب چلتی ہے نا بہادر کی ایسے چلتی ہے, اور نیچرلی جب ہاتھ چلتا نا اس طرح, یہ چند لمحے ہیں, یہ لمحوں کی بات ہے, یعنی فریکشنز آف سیکنڈز, فریکشنز آف سیکنڈ ہے یہ. ایک فریکشن آف سیکنڈ میں ہاتھ نیچے ایسے آتا ہے, اچانک اس بیچ میں کوئی کہے رک لو, روکو, اور پورے فورس سے ہاتھ جا چکا ہے نیچے. نیچرلی یہ ہاتھ رکے گا نہیں, ان نیچرل ہے, ان یوزول ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. جو نہیں ہو سکتا
اور وہ کر دیں اسے علی والے کہتے ہیں. جو چیز نہ ہو سکے اور اسے کر دیا جائے اسے علی نہیں، اسے علی والا کہتے ہیں. علی تو بہت بلند ہے. مالک اشتر نے اس وقت تلوار روکی ہے جبکہ ہاتھ چل چکا ہے، رک نہیں سکتا ہاتھ، اور وہ بھی اس پہ چلا ہے کہ بس بلا شبہ علی اس سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے جو میں کر رہا ہوں، مگر کہا نہیں، روک لو. اس کو کہتے ہیں اطاعت. رک گئے. یہ ہیں وہ علی والے. علی کے ساتھ بہت لوگ آ گئے تھے، بہت لوگ آ گئے تھے، مگر کوئی بیعت کر کے آیا تھا اور کوئی آ کر بیعت کر رہا تھا. یہ فرق تھا دونوں میں. تو اب ہم جو اپنا ٹیسٹ کریں گے یہاں ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد پھر کربلا کا میدان آئے گا، وہاں بھی ہم ٹیسٹ کریں گے. اگر کسی مقدس شے کو، کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، ہمارے ذہن میں اسے ترجیح ہو جائے امام پر، تو ہم فیل ہو گئے. اس منزل پر ایمان کے ہم کون آئے؟ تب جا کر تو پوچھے کہ بھئی مالک اشتر یہ کیا بات ہے؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھئی یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے؟ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی؟ آپ بھی تو کچھ سوچتے قرآن قرآن، کچھ تو ایک لفظ تو کہتے قرآن یا علی قرآن. علی کہتے کہ نہیں چھوڑو، تو پھر آپ کہتے چلو میں نے علی کی مانی. آپ کے دماغ میں وہ بات ہی نہیں آئی جو دوسروں کے دماغ میں آئی. انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے رسول کو سمجھا ہے، میں نے دین کو سمجھا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ قرآن ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول فرما چکے ہیں کہ قرآن ادھر ہی ہوگا جدھر علی ہوں گے. اگر علی ادھر ہیں تو قرآن وہاں کیا کر رہا ہے؟ قرآن کو ادھر ہونا چاہیے. جب یہاں نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے. اور نہ صرف ادھر، علی آگے آگے جائیں گے، حق کا ہر پہلو، ہر جز حق کا پیچھے پیچھے جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا. تو معرفت میرے دوستو یہ اہم ہے، اور یہی ہے گول 40 کی زیارت کا. بات ختم ہو گئی، میں نے جہاں سے شروع کی تھی میں وہیں پر لا کر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. 40 کی زیارت کا وہی مقصد ہے کہ زیارت 40 جب پڑھی جاتی ہے اس کو علامات مؤمن میں قرار دیا، اس لیے کہ تاکہ عرفان حجت حاصل ہو، معرفت حاصل ہو اس کی جسے آپ نے کہا کہ امام ہے. پھر کہتا ہوں میں، عاشور کے دن آپ لوگوں کو آ کر روتا ہوا دیکھ لیں گے، دوسروں کو بھی عاشور کا ذکر دوسرے بھی کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. 40 کا ذکر دوسرے نہیں کرتے، یہ علامات مؤمن میں ہے، یہ علامات مؤمن میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان کسی دن مر جائے وہ دن اس کا مخصوص ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کے دوسرے بھی لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، ہاں فلاں انسان واقعی اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا، اس دن اس کا انتقال ہوا اور یہ اس کا دن ہے. پوری دنیا میں ہے اس طرح کے بہت سے دن ہیں، ایسے بہت دن ہیں. لیکن جو دن اس کا نہیں ہے، وہ دن گزر چکا ہے، اس دن کو 40 دن ہو گئے، اس کے بعد اتنے زور شور سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اس بات کا پیغام ہے کہ حسین کا غم ہمارے لیے ایک دن کا غم نہیں ہے، اور 40 دن بھی سمبولک ہے. وہ بھی ان میں سے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ حسین کے مرنے کے بعد 40 دن تک آسمان خون برساتا رہا، یعنی خون کے آنسو ہوتا رہا. اور اس طرح کی روایت ہے کہ 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا بیت المقدس میں،
اس کے نیچے تازہ خون نکلتا تھا. تو یہ 40 سمبل ہے عزاداری کا. عاشوراء جو عاشوراء میں آ جائے اس نے اسلام کی عظمت کو سمجھا, اور جو 40 میں آ جائے اس نے حسین کی عظمت کو سمجھا. 40 حسینیت کا نام ہے. کیوں؟ عرض کیا تھا میں نے, یہ زینب کا وعدہ ہے. آج بھی آپ جائیں تو روزے پر جو مین گیٹ ہے کربلا میں, اس پر وہ پورا شہزادی کا وہ قول لکھا ہوا ہے. جب 11ویں کی صبح کو ہر بیوی اپنے اپنے شہید سے لپٹ کے رو رہی تھی, اور زینب نے پلٹ کے دیکھا اور سید سجاد کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اس کا چہرہ جو ہے رنگ متغیر ہے چہرے اقدس کا, تو سینے سے لگا کے کہا تھا میرے لال کیا بات ہے, تمہاری یہ کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ نوجوان کیا کرے جس کا بوڑھا باپ کربلا کی اس سرزمین پر اس انداز سے پڑا ہو اور وہ اس کو دفن نہ کر سکے. زینب نے کہا تھا میرے لال یہاں قبر بنے گی حسین کی, یہاں لوگ زیارت کو آئیں گے, اور دور دور سے حسین کے چاہنے والے میرے بھائی کی زیارت کو آئیں گے. تمہارے بابا کے یہاں روضہ شاندار بنے گا, یہ قبر آباد ہوگی. یہ وعدہ تھا زینب کا, اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ہیں یہ قیدی. آپ دنیا کے کسی قیدی سے پوچھیں کبھی قید ہوا ہو اور جب اس کو یہ اطلاع ملی ہو کہ اس کو آزاد کیا گیا ہے تو پوچھیں کہ اس کی کیا کیفیت تھی, اس کے گھر والوں کی خوشی کی کیا کیفیت تھی. یہ عجیب قیدی ہیں کہ جب ان سے کہا گیا تم کو آزاد کیا گیا ہے تو یہ سنتے ہی کوہرام بپا ہو جاتا ہے, یہ گریا شروع کیوں ہو جاتا ہے. یہ گریا کیوں؟ تم آزاد ہوئے ہو, خوشی ہونی چاہیے. کہا نہیں, زینب نے اپنے بھائی کا جی بھر کے ماتم نہیں کیا, اور زینب ماتم شروع کرتی ہے. یہ ہے 40, بس زینب ماتم کرتی ہے. اور کیا کیا مناظر زینب نے دیکھے ہیں, اللہ اکبر. 7 دن تک دشمن کے گھر میں ماتم ہوا, مگر یہ جو ماتم ہوا اس میں مجلس بھی ہوئی. یہ جو مجلس ہوئی نہ ایسی مجلس تھی جیسی ہم کرتے ہیں, نہ ذاکر ایسا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, نہ تبرکات وہ تھے جو ہم اٹھاتے ہیں, بلکہ ذاکر وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا سنا. ذاکرہ وہ ہے جو شام کی بیبیوں سے کہہ رہی ہے بیبیوں میری نگاہوں کے سامنے میرا اکبر زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑتا رہا, میرے سامنے میں نے دیکھا میرے قاسم کا لاشا پامال, میں دیکھ رہی تھی میرا بھائی اپنے ننھے سے بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کے آگے بڑھتا تھا پیچھے ہٹتا تھا, میں دیکھ رہی تھی میرا بھائی ذبح ہو رہا تھا. روایت نہیں ہے, میں دیکھ رہی تھی. یہ زینب سنا رہی. اور جب قافلہ چلنے لگتا ہے, اب قافلہ چل رہا ہے, تیار ہو گیا ہے قافلہ, یہ ہے زینب. اللہ اکبر. زینب کو ہر ایک کا خیال رکھنا ہے. زینب قافلہ سالار ہے, سلام ہو اس زینب پر جو امام کے ہوتے ہوئے قافلہ سالار بن جائے. امام ہوا قافلہ سالار ہے. زینب نے ایک مرتبہ جب قافلہ چلنے لگا اچانک دیکھا کہ سب موجود ہیں, سید سجاد نہیں ہے, تو کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ سجاد کے بغیر قافلہ آگے بڑھے. کہا رکو میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں میرا لال کدھر ہے. چلیں تو کیا دیکھا, قید خانے میں جو ایک ننھی سی قبر بنائی تھی سجاد نے, وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. بہن تم بہت پوچھا کرتی تھیں ہم مدینے کب جائیں گے, میں نے تم کو اس وقت کبھی جواب نہیں دیا, آؤ چلو اب ہم جا رہے ہیں مدینے. اٹھو میری بہن اٹھو, اب شمر نہیں ہوگا ساتھ میں, اب تمہیں تماچے نہیں مارے جائیں گے, اب تم کو تازیانے نہیں مارے جائیں گے,
اٹھو، اب تمہارے بھائی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ عجیب ہے، میں نے جب اس روایت کو دیکھا تو دو رخصتیں ہیں، عجیب و غریب رخصتیں جو دو ہوئی ہیں۔ دو بھائیوں نے اپنی بہنوں سے رخصت ہوئے ہیں، دو بھائی، ایک حسین رخصت ہوئے زینب سے اور ایک سجاد رخصت ہو رہے ہیں سکینہ سے۔ اس موقع پر بھی یہ زینب ہے جو ڈھارس بنی ہے سجاد کی، آؤ میرے لال، آؤ صبر کرو، ہم کو چلنا ہے۔ سید الصابرین کو، صبر کی تلقین کرنے والی کو زینب کہتے ہیں۔ زینب چلتی ہیں، اور یہ ہے وہ 40 کہ جب زینب 40 میں پہنچتی ہیں، اللہ اکبر، حسین نے کیا اہتمام کیا ہے استقبال کا، کہ جو پہلا زائر آیا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ کہ جس نے حسین کو پہچانا ہی اس طرح، اس قبر کو جو قبر پہچان میں نہیں آ رہی تھیں، تو کہا تھا اپنے غلام سے مجھ کو لے جا کے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو، میں خود اپنے مولا کو پہچان لوں گا۔ اور زیارت 40 میں ایک اور زیارت ہے، دو زیارات ہیں۔ ایک زیارت وہ ہے جو جابر نے پڑھی، وہی مستحب ہے پڑھنا، یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی وہ زیارت بھی، جو شروع ہی اس طرح ہوتی ہے، السلام علی آل اللہ، السلام علی لیوث الغابات۔ سلام کر رہے، سلام کرتے کرتے گر جاتے ہیں قبر پر، اور غشی کی کیفیت میں دیکھا کہ امام تشریف لائے، کہتے ہیں جابر بہت شکریہ تم آئے ہماری زیارت کے لیے، مگر اٹھو ذرا جا کر کہیں دور کھڑے ہو جاؤ۔ مولا کیا میرا آنا پسند نہیں ہوا؟ کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اٹھو دور جا کر کھڑے ہو جاؤ، جلدی اٹھو، دیر نہ کرو۔ کہا مولا سبب بھی بتا دیجئے، اٹھ تو رہا ہوں، کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی، مگر میں کیا کروں، جابر میری بہن آ رہی ہے۔ یہ بہن کا استقبال حسین نے کیا، اور دور سے جب زینب آئی ہے تو ناقے کی بلندی سے، تاریخ نے کہا کہ زینب نے جیسے ہی دور سے قبر کو دیکھا، اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو زائر گئے ہیں حسین کی قبر پر، جب دور سے قبر کو دیکھتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کو وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ زینب ہے، زینب جس نے اپنے بھائی کو، جب گئی تھی تو لاشا بے گورو کفن چھوڑ کے گئی تھی، دور سے قبر کو دیکھا، بلندی سے زمین پہ گرا دیا اپنے آپ کو، اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے قبر پر پہنچی ہے، بھیا حسین زینب آ گئی، زینب آ گئی۔ اے بہن، اے بھائی، زینب قید خانے سے چھوٹ کے آ گئی ہے، ہر سوال کرنا، جو سوال کرو گے جواب دوں گی، ایک سوال نہ کرنا بھیا، یہ مت پوچھنا کہ سکینہ کہاں گئی، تماچے کھا کھا کے سو گئی ہے، بس یہ ہے زینب۔ زینب کو ام المصائب کہا گیا ہے، ام المصائب، مصائب، حقیقت یہ ہے فضائل کی منزل میں بھی اعلیٰ ہے زینب، اور مصائب کی منزل میں اتنی مصیبتیں کسی پر پڑی ہی نہیں ہیں، اتنی مصیبتیں کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ رسول کا جب انتقال ہوا نانا کا، یہ بہت چھوٹی تھیں، وہ غم بھی دیکھا ہے، ماں جب اس دنیا سے اٹھیں وہ غم بھی دیکھا ہے، علی کا غم بھی دیکھا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے بھی دیکھے ہیں، اور پھر اس زینب نے پوری کربلا دیکھی اپنی آنکھوں سے، 7 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر قبر پر ہر بی بی لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے۔ 2 قبریں ایسی تھیں چھوٹی چھوٹی جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کی رونے والی تھی وہ اپنے بھائی کو رو رہی تھی، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی رہا۔ زینب کبھی کسی کو نہیں روئی، روئی تو اپنے حسین کو روئی، اپنے بچوں کو بھی گریہ نہیں کیا زینب نے۔ اب قافلہ چلتا ہے، بس آپ کی زحمت کو جلدی میں تمام کروں گا۔ آج جو رات ہے، دیکھیں زینب ہمیشہ روئی ہے حسین کو، آج ہمیں زینب کا پرسہ دینا ہے حسین کو، آج ہمیں زینب کا پرسہ دینا ہے سید سجاد کو۔ اب قافلہ چلا، وہ زینب جو کربلا کے بعد ہر موقع پر، ہر خطبہ ملتا، ہر جگہ خطبہ ملتا ہے،
ہر جگہ زینب کا خطبہ ہے، ہر جگہ گفتگو کی ہے۔ ایک موقع ایسا ہے جہاں زینب خاموش ہے۔ جیسے یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، دور سے دیواریں نظر آئیں تو اب ایک مرثیہ ہے، یہ مرثیہ زینب کا نہیں ہے، یہ مرثیہ ام کلثوم کا ہے۔ مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منک باہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ یہ کس کا ہے مرثیہ؟ یہ ام کلثوم کا ہے۔ نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہماری آغوش آباد تھی جب ہم نکلے تھے، اب ہم جب واپس آئیں تو ہمارے پاس مردوں میں کوئی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس صرف عورتیں آئی ہیں، ایک بیمار ساتھ میں واپس آیا۔ یہ مرثیہ کس کا ہے؟ زینب نہیں کہہ رہی ہے، خاموش ہے زینب۔ اور پھر جو لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، زینب خاموش ہے۔ سید سجاد نے کہا جاؤ بشیر جا کر اطلاع کرو، زینب خاموش ہے۔ میں نے دیکھا کہ زینب خاموش کیوں ہے؟ کہا زینب اس لیے خاموش ہے کہ زینب اب یہاں خطبے نہیں دے گی، اب زینب جب مدینے جائے گی تب زینب بولے گی۔ زینب کہاں بولی؟ نانا کے روزے پر آ کر بولی، نانا زینب آ گئی، نانا میں تم کو سناؤ ہمارے ساتھ کیا ہوا، نانا میں تم کو بتاؤں حسین کو کیسے شہید کیا گیا۔ ایک ایک بات سنائی، سناتے ایک مرتبہ کہتی ہیں تڑپ کے، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب اپنے بازو کے نیل آپ کو دکھاتی۔ ہاں عزادارو، یہ بات ہو گئی، پوری بات نہیں سنائی نانا کو، بس ایک مرتبہ اٹھی، نانا کے روزے سے رخصت ہو کے چلی۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، مرد ہو یا عورت۔ جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے، جب کوئی شکوہ ہوتا ہے، جب کوئی درد ہوتا ہے، جتنا آزادی کے ساتھ ماں سے گفتگو کر سکتا ہے نا، کسی سے نہیں کرتا۔ زینب دل بھرا ہوا ہے، کس سے بات کرے؟ ماں کے مزار کو دیکھا، ماں کے مزار پر اپنے آپ کو گرا کے کہا اماں زینب آئی ہے، اماں یہ زینب بہت سی باتیں تمہیں سنائے گی، اماں میرا بھائی ذبح ہو رہا تھا، میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ قبر میں ایک لرزہ پیدا ہوا، اے زینب کچھ نہ سناؤ، جب تمہارا بھائی ذبح ہو رہا تھا تم ہی نہیں میں بھی دیکھ رہی تھی، جہاں جہاں قافلہ جاتا رہا تمہاری ماں ساتھ رہی۔ زینب ایک مرتبہ کہتی ہے اماں ہر باہر جانے والا جب واپس آتا ہے کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، اماں تمہارے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں، یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین کا کرتا نکالا، قبر پر رکھا، اماں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے زینب کا۔ بس عزیزارو آپ کی زحمت تمام، ماتم ہوا، بیویاں مدینے آ گئیں، لوگ پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ تشریف لائے امام سجاد کی بارگاہ میں، اے میرے مولا آپ کی پھوپھی کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ اشارہ کیا، اب جو دیکھا زینب عبداللہ آ گئے ہیں، زینب کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، کہاں ہے زینب کو لے کے چلے۔ اب جو گھر میں پہنچے وہ زینب جو کبھی اپنے بچوں کو نہ روئی تھی، ننھے بستر دیکھے دل بھر آیا، تڑپ کے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، میرے بچوں تمہارے بغیر یہ ماں کیسے جیے گی؟ عزادارو بس زینب ماتم کرتی رہی، حسین کو روتی رہی۔ ارے وہ وقت بھی آیا جب سجاد کے ساتھ ایک بار پھر شام جانا ہوا، میرے لال تم کو تنہا نہ چھوڑوں گی، اور ایک مرتبہ اس درخت کی طرف سے گزرے جہاں سر حسین رکھا گیا تھا، ماتم تو زندگی بھر کا تھا، ماتم شروع کیا، اپنے حسین کو رونا شروع کیا۔ زینب ہائے وہ وقت بھی آیا
جب ایک شخص نے آ کر زینب کے سر پر اللہ اکبر ایسی ضرب ماری، شہزادی زمین پر گری، سید سجاد آگے بڑھے، ہائے حسین کی آزادہ، ہائے میری پھوپھی، ارے سکینہ کے بعد یہ جنازہ بھی اٹھایا، اے زینب خدا ماتم حسین. یا حسین حسین زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، 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 آنکھوں میں کربلا کا نظارہ لیے ہوئے، احساس میں حسین کا لاشا لیے ہوئے، اشکوں میں خون زخم تمنا لیے ہوئے، عباس کے علم کا پھریرا لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، تیروں سے چاک چاک ہے سرور کا پیرہن، عباس کا لباس وہ اکبر کا پیرہن، ڈوبا ہوا ہے خون میں اصغر کا پیرہن، بانوں کے شیر خار کا جھولا لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، گردن کا طوق عابد مضطر کی بیڑیاں، کچھ بیڑیوں کے داغ تو دروں کے کچھ نشاں، چھینی ہوئی سکینہ کے کانوں کی بالیاں، ننھی سی ایک بچی کا صدمہ لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، کرب و بلا میں لٹ گیا گلزار پنجتن، پامال دشت کی میں ہوا دل برے حسن، پہنے ہوئے ہے بیوہ کی پوشاک ایک دلہن، قاسم بنے کے ماتھے کا صحرا لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے، زینب مدینے جاتی ہے، کیا کیا لیے ہوئے،
یا حسین یا حسین یا حسین